آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں گردوں کی انسانی جسم کے نہایت اہم عضو ہیں جو خون کو فلٹر کر کے زہریلے مادے اور اضافی پانی کو یورین کے ذریعے جسم سے خارج کرتے ہیں۔ یہ جسم میں پانی، نمکیات اور معدنیات کا توازن برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ خون میں ہیموگلوبن کی پیداوار اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں بھی بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ تاہم موجودہ دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گردوں کے امراض میں خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجوہات میں غیر متوازن خوراک ہے، ناقص طرز زندگی ہے، اس کے علاوہ شوگر ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے اور پانی کی کمی بھی شامل ہے۔ گردے کے امراض کی سب سے بڑی پیچیدگی یہ ہے کہ اکثر ابتدائی مراحل میں واضح علامات ظاہر نہیں کرتے اور جب تک تشخیص ہوتی ہے تب تک بیماری خطرناک حد تک بڑھ چکی ہوتی ہے۔ اگر بروقت تشخیص اور مناسب علاج نہ ہو تو گردوں کی خرابی گردے فیل ہونے، کڈنی فیلئر کا سبب بن سکتی ہے، جو کہ پھر ڈائلسس یا پھر گردے کی پیوند کاری کے بغیر جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ آج ہمارے ساتھ سینئر فزیشین موجود ہیں جو گردوں کی بیماریوں کے ابتدائی علامات، وجوہات اور علاج کے بارے میں ہمیں تفصیل سے بتائیں گے۔ ڈاکٹر محمد جمیل ہمیں جوائن کیا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو گردوں کی بیماریاں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں، سب سے بڑی وجہ آپ اس کی کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سر ایک تو بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے اپنے فورم پہ مدعو کیا اور مجھے اس کی خوشی ہے کہ بہت سارے لوگوں تک بہت میسیج ہم دے سکیں گے۔ تو سر سے جس طرح یہ جو گردے کی بیماری جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، تو 85% جو وجوہات ہیں وہ بڑھتا ہوا بلڈ پریشر اور شوگر کے امراض ہیں، 15% میں باقی ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور یہ جس طرح سے شوگر بڑھ رہی ہے، پاکستان میں ہر تیسرے بندے کو شوگر کا بتایا جا رہا ہے۔ اب جب شوگر بڑھ رہی ہے، اوپر سے بلڈ پریشر اور یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں تو گردہ اس سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ ہم ان کو ہائی رسک پاپولیشن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ گردے کے اور اس کے علاوہ جو ہے شوگر اور بلڈ پریشر کے علاوہ سٹونز بار بار بن جانا، پتھری بن جاتی ہے، وہ بن جاتے ہیں۔ اور اس سے بھی جو بڑھ کر امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے سیلف میڈیکیشن اور کویکری۔ ذرا سی پرابلم ہوتی ہے ہم لوکل ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں جو کویک ہوتے ہیں یا میڈیکل سٹور پہ چلے جاتے ہیں۔ اب وہ میڈیسن کون سی لے رہے ہیں، وہ بغیر ڈائگنوسس کے آپ لے رہے ہیں، ان میں سے بہت سارے اور جو ہم پین کلرز جو فضول سے لیتے ہیں، تو پین کلرز بھی ایک اس کا سبب ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر یہ جو حکیمی کشتہ جات وغیرہ ہیں یا ہم بہت ساری ریچول میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی الٹیمیٹلی گردے پہ جا کے کم انٹیک بھی بہت بڑی پانی کا انٹیک جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہمارا پورے جسم کا 70% تو اوبیسلی پانی ہے، تو اب پانی اگر کم لیں گے تو الٹیمیٹلی پورا ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ جو اولڈ ایج میں جو ہے یہ ہمارے پاس جو ڈائلسس کے پیشنٹ وہ بڑھ جاتے ہیں، تو اس میں ایک وجہ یہ بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس کی علامات جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دم سے ظاہر نہیں ہوتی ہیں۔ جب ہم کڈنی فیلئر کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ڈائلسس کی طرف اچانک سے پتہ چلتا ہے کہ کریٹینن اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے، تو کیا اس کا پھر حل ہے؟ کتنے دیر بعد وقتاً فوقتاً لوگوں کو ٹیسٹ اپنا کروا لینا چاہیے؟ اس میں یہ ہے کہ بنیادی طور پہ چونکہ اس کا پتہ نہیں چلتا، اور جب اس کی پہلی سمٹم آتی ہیں، جیسے پیشنٹ کہتے ہیں جی میری آنکھیں سوجنا شروع ہو گئی، میرے پاؤں جو ہے نا اس وقت 90% جو ہے نا وہ گردہ جو ہے نا وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اب وہاں کچھ نہیں کر سکتے ہم لوگ ایکسیپٹ یہ کہ تھوڑا سا ویٹ کر لیا، الٹیمیٹلی پیشنٹ یا تو ڈائلسس پہ جائے گا یا کڈنی ٹرانسفر پہ۔ تو میں نے جو پہلے بات شروع کی تھی کہ 5 قسم کے جو لوگ ہیں، شوگر، بلڈ پریشر، سٹونز، جن کی فیملی ہسٹری ہے، ٹھیک ہے، اور ان لوگوں کو وقتاً فوقتاً ہم تو کہتے ہیں 3 سے 6 ماہ میں کچھ گردے کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جنہیں رینل فنکشن ٹیسٹ اور یورین کمپلیٹ کہتے ہیں، وہ یہ کرواتے رہیں۔ پھر اس میں ایک ریشو ہوتی ہے GFR اسے بولتے ہیں، بعض دفعہ گردے کے ٹیسٹ 1.2 ہے، نارمل 1.3 بھی آ رہا ہے، لیکن جب ہم ایج اور ویٹ کے حساب سے اس کو دیکھتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آپ کا گردہ تو جو ہے نا وہ 50% کام کر رہا ہے۔ تو وہ آپ جو ہے نا پلے اسٹور پہ جا کے GFR کیلکولیٹر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اسپیشلی یہ جو ہائی رسک پاپولیشن ہے۔ تو ہر 3 مہینے بعد ٹیسٹ کرائیں، کریٹن اتنا ہے، ایج اتنی ہے، وہ آپ کو بتا دے گا آپ کا یہ آپ کا GFR اتنا ہے۔ اب GFR کی امپورٹنس کیا ہے؟
یہ ہمیں گردے کی ڈیزیز کو بتائے گی جس کو ہم کہتے ہیں کرونک کڈنی ڈیزیز، CKD۔ اب CKD کی 5 سٹیجز ہیں، 1 2 3 4 5۔ 90 تک اگر GFR نارمل ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جب 90 سے نیچے چلے جائے تو یو شوڈ بی الارمڈ۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے ہم سٹیج 1 سٹیج 2 سٹیج 3 تک چلے جاتے ہیں، تو وہ چیزیں ایسی ہیں جہاں اپنے یہ جو رسک فیکٹرز ہیں، شوگر کنٹرول کر لیں، بلڈ پریشر کنٹرول کر لیں، باقی چیزیں بھی، ٹھیک ہے، تو اس سے واپسی کے چانسز ہوتے ہیں، یو کین گیٹ بیک ٹو یور نارمل رینل فنکشنز۔ لیکن اگر اسے اوپر چلے گئے ہیں تو پھر الٹیمیٹلی ہمیں مور ویجیلنٹ رہنا پڑتا ہے، اور پیشنٹ کی بیماری جو ہے نا پروگریس کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور جن لوگوں کو پھر گردوں کی بیماریاں ہو جاتی ہیں انہیں اسپیسیفکلی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پروٹین کے انٹیک انہوں نے کم رکھی؟ نہیں، ایسے نہیں ہے۔ پروٹین انٹیک جو ہے وہ تو عام طور پہ ہمارے دیکھیں یہ زیادہ تر بہت کم لوگ ہیں جو بہت زیادہ پروٹین لے رہے ہوتے ہیں، تو جس وقت آپ کا CKD1 ہے CKD2 ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ذرا نارمل شروع کر لیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں ایک چیز فرق محسوس کریں، ایک ہوتا ہے آن ڈائلسس پیشنٹ اور ایک ہوتا ہے CKD، یہ کنفیوژن ہے لوگوں میں۔ ٹھیک ہے، جب آپ ڈائلسس پہ چلے گئے ہیں تو ہائپر کیٹابولک سٹیج ہوتی ہے، اس پہ آپ کو چونکہ آپ کے وہ کڈنی کے فلٹریشن کا عمل تو ہم نے آرٹیفیشلی شروع کر دیا، تو اس میں اچھی ڈائٹ رکھیں۔ لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ ہفتے میں 1 پاؤ گوشت آپ لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ تو لیا بھی نہیں جاتا، تو مطلب تو اس پہ یہ جو کنسیپٹ ہے نا، وہ لوگ کیا کہتے ہیں وہ بالکل پروٹین چھوڑ دیتے ہیں۔ جب بالکل پروٹین چھوڑ دیں گے تو الٹیمیٹلی وہ آپ کی اپنی باڈی کی پروٹین کو استعمال کرتے، تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھا سا پیشنٹ ہوتا ہے تو وہ بالکل جو ہے نا وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی ہم بچوں میں بھی یہ پرابلم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو کڈنی کے فلٹرز ہیں وہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہے ہیں، اس کی کیا بنیادی وجہ سمجھتے ہیں؟ جینیٹکلی ہی ہے یا یہ کیا؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اب ڈائگنوز ہونا اچھا ہو گیا، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، پہلے ڈائگنوز نہیں ہوتا تھا۔ دوسری یہ ہوتا ہے کہ بچوں میں اکثر جو ہے نا وہ ان کی موروثیت میں جینیٹک کانجنٹل بیماریاں جو چل رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے جو فوڈز ہیں پیور، اس کا ڈیٹا تو میرے پاس نہیں ہے بھی نہیں ہے انفارچونیٹلی، لیکن بہت سارے ایڈیٹیوز جتنے ہیں، ہم یہ ملک وغیرہ بچوں کا پاؤڈر ملک وغیرہ لے رہے ہوتے ہیں، اس میں کچھ ایڈیٹیوز ہوتے ہیں۔ پھر کین فوڈ، ڈبے میں آ رہی ہیں چیزیں وہ ہم لے رہے ہیں، وہ جو ہے جتنے بھی پریزرویٹیوز ہوتے ہیں یہ سارے نوکشس ہیں۔ اب ان کا طریقہ کار تو یہ ہے کہ بچوں کے پاس ان کی ڈائٹ کو تھوڑا سا ہم نارمل کی طرف لینا شروع کریں، یہ بیکری کی آئٹم ہے نا، فریش جو ہے نا فروٹ، ویجیٹیبل فروٹس، تو یہ بہت جو ہے نا امپورٹنٹ ہوتے ہیں اس سلسلے میں۔ ٹھیک ہے، اور دوسری طرف ابھی جو گردوں کے مسائل کے شکار افراد ہیں انہیں کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے؟ کس کھانے سے پرہیز کرنا ہے؟ کون سے مشروبات سے پرہیز کرنا ہے؟ دیکھیں، میں نے پہلے بات کی کہ یہ جو بیکری کے جتنے آئٹمس ہیں، اسپیشلی جو بیوریجز، آج کل یہ جو کچھ وہ نیو برانڈز ہے، جو ریڈ بل ہے اور وہ اسٹنگ ہے، یہ ایسی چیزیں انرجی ڈرنکس جن کو کہتے ہیں، الٹیمیٹلی دے آر سپوز ٹو ڈو دیس کڈنی پرابلمس، ان سے بچنا چاہیے۔ پھر یہ جو پریزرو فوڈز ہوتی ہیں وہ ہم چلے جاتے ہیں ڈبے اٹھا لیتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی ان کے اندر بہت کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں یہ پکلڈ فوڈ جتنی ہوتی ہیں، اچار وغیرہ جتنے بھی، تو ان سے پرہیز، ان کو تو چیک کرنا چاہیے۔ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے سوڈیم کا انٹیک، یعنی سالٹ کم استعمال کریں، کیونکہ سالٹ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی دونوں طرح گردے کو ڈیمیج کرے گی۔ سالٹ لیں گے بلڈ پریشر بڑھے گا، بلڈ پریشر بذات خود ایک ہیمر ہے گردے کے لیے۔ دوسرا یہ ہے کہ واٹر ریٹین کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اب جو واٹر ریٹین کریں گے اوپر بلڈ پریشر، تو جو کڈنی کا ڈیمیج ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ پروٹین آپ استعمال کریں ایک متوازن طریقے سے، سالٹ منیمائز، ٹھیک ہے، جو مختلف طرح کے جو سالٹس آ رہے ہیں نا سب میں سوڈیم اتنا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی گلابی نمک ہے یا کوئی دوسرا کو، تو یہ کالا نمک بھی ہم کہتے ہیں جی کالا نمک، نہیں ایسی نہیں ہوتا، تو وہ یہ ساری چیزوں کو مسالہ جات سارے کم کر دیں، اس سے یہ ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ ڈائبیٹک ہیں تو آپ کی شوگر کنٹرول ہو، HbA1c آپ کا 6 اور 7 کے درمیان میں رہے تو بہت اچھا ہے۔ پھر اسے بلڈ پریشر ہے تو 120-80 سے نہ ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی اولڈ ایج ہو گیا تو اب ہم کیا کریں؟ اولڈ ایج ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی کیمسٹری بدل گئی ہے، جب آپ بیماری میں ہیں تو یہ اسی طرح سے جب یہ اولڈ ایج میں اکثر ایک چیز پیشنٹ نہیں بتاتے ہیں، وہ ہے پراسٹیٹ۔
اگر آپ 60 پلس ہیں، آپ کو رات کو بار بار یورین کے لیے اٹھنا پڑتا ہے اور آپ فیل کرتے ہیں کہ اگر میں واش روم میں جاتا ہوں تو کھڑے ہو کے اگر مجھے یورین کرنے میں کمفرٹیبلٹی ہو رہی ہے، تو یہ ون آف دی سمٹم ہو سے پروسٹیٹ بڑھ رہا ہے۔ اب پروسٹیٹ یہ سمجھ کر لیں کہ آپ کے آؤٹ لیٹ کے اوپر پڑا ہوا ہے، اب یہ بڑھ جائے گا تو پیچھے پریشر ہونا شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب پیشنٹ ہمارے پاس پریزنٹ اس وقت کرتے ہیں کہ یار وہ کافی عرصے سے پرابلم چل رہی تھی تو وہ اگنور کر دیتے ہیں، تو اس چیز کو اگر وہ الارمڈ ہو جائیں، چیک کروا لیں، الٹراساؤنڈ کروا لینا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب لاسٹلی بس کمنٹ کیجیے گا، گردے کی جو پتھری ہے، جو کڈنی سٹونز ہیں، اس کا صحیح ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ سر ایکچولی اس کے بننے کا جو ہے نا وہ مختلف پروسیسز ہوتے ہیں، کسی میں یورک ایسڈ زیادہ ہو جاتا ہے، کسی میں کیلشیم زیادہ ہو جاتا ہے، آکزیلیٹ زیادہ ہو جاتے ہیں، تو ہم اس پہ یہی کہتے ہیں کہ اگر تو کسی طرح سے وہ سٹون لے لیں، جیسے آپریٹ کرتے ہیں، آپریٹ کرنے کے بعد ہم اس کا انالیسس سے پتہ چل جاتا ہے، لیکن بظاہر یہی ہے کہ اگر آپ کو سٹون ہیں تو یہ جو آپ کے یورک ایسڈ چیزیں بڑھانے والی ہیں، ہائی پروٹین ڈائٹ ہے، جیسے ہم لوگ اکثر وہ کڑھائی اور یہ پتہ نہیں کچھ چیزیں چل رہے ہوتے ہیں ان سے، پھر یہ ٹماٹر اور یہ جو سپینچ ساگ ہو گیا یا میتھی ہو گئی ہے، ان کا ذرا استعمال کم رکھیں، لیکن جن کو سٹون ہے ان کو 3 کام تو کروانے چاہیے۔ ہر 6 مہینے بعد اپنا پیشاب ٹیسٹ ضرور کروائیں، رینل فنکشن کرا لیں اور الٹراساؤنڈ کروا لیں، اگر 6 مہینے میں نہیں تو سال میں کم از کم 1 دفعہ ضرور ہو جانا چاہیے، تاکہ وہ بعض دفعہ بندے کو پتہ نہیں چلتا اور وہ چیز ہمارے پاس ایسے آتے ہیں پیشنٹ کہ سٹون تھا، ہم نے اس کو چھیڑا نہیں، پھر کڈنی شرنکن ہو گیا، تو ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ سینئر فزیشین ڈاکٹر محمد جمیل صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے، اور جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ احتیاط کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں، شوگر کے جو مریض ہیں، یہ دونوں چیزیں اگر ہم کنٹرول رکھیں گے تو ہماری کڈنیز جو ہیں ان کی لائف مزید بہتر رہے گی، اور اچھے طریقے سے ہمارا جو لائف سٹائل ہے اس کو بھی اگر ہم بہتر کر لیتے ہیں تو اس سے بھی ہماری کڈنی کی جو ہیلتھ ہے وہ بہتر رہ سکتی ہے۔